مقام ابراہیم کیا ہے؟ جب بندہ طواف کے 7 چکر لگا لیتا ہے، 7 چکر لگانے کے بعد نماز طواف پڑھتے ہو؟ نماز طواف پڑھتے ہیں؟ نماز طواف 2 رکعت نماز نفل طواف کی نیت سے، طواف سے فارغ ہو گئے 2 رکعتیں نماز طواف پڑھتے ہیں۔ وہ نماز طواف کہاں پڑھنے کا حکم ہے؟ مقام ابراہیم کو سامنے رکھو، یہ بھی پتھر ہے، حجر اسود بھی پتھر ہے، مقام ابراہیم بھی پتھر ہے، جس کے اوپر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کو تعمیر کیا تھا، یہ بھی ایک پتھر ہے جو شیشے کے فریم میں بند ہے۔ اس کو رکھو سامنے، سامنے ادھر کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت طواف کی پڑھو، 2 رکعت نماز طواف کی پڑھو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ جو مورتی پتھر کی بنا کر سامنے رکھتے تھے اور عبادت کرتے تھے، وہ بھی تو پتھر تھا، اور یہ مقام ابراہیم بھی پتھر ہے۔ میں نے کہا یہاں ساری دنیا کے علماء کہتے ہیں کہ نماز طواف مقام ابراہیم کے سامنے پڑھنی ہے۔ میں نے کہا اگر کوئی کافر مورتی کے سامنے کھڑا ہو کر پوجا کرے تو وہ ہو جائے شرک، اور یا مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نماز طواف پڑھو، یہ ہو جائے توحید۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ ماجرا کیا ہے؟ ایک پتھر کے سامنے پوجا کرو تو شرک ہو جائے، دوسرے پتھر کے سامنے سجدہ کرو تو عین توحید ہو جائے، عین عبادت ہو جائے۔ رب سمجھانا چاہتا ہے، اوے نادانو، سب کو ایک جیسا مت سمجھنا۔ ایک جیسی مشین چل رہی ہے، نبی، ولی، غوث، کتب، ابدال، جن، پری، بھوت سارے عاجز ہیں۔ یہ تو جو میں نے کہا یہ جو مشین چل رہی ہے کہ سارے برابر ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، میں کہے تو انسانوں کی بات کرتا ہے، یا تو پتھر بھی برابر نہیں ہے۔ ایک پتھر وہ ہے جہاں سجدہ کرو شرک بنتا ہے، ایک پتھر وہ ہے جہاں سجدہ کرو تو عین توحید بنتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ یہ مقام ابراہیم جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا نا، یہ سائڈ پہ رکھا ہوا تھا۔ ایک دن حضور سین حرم میں تھے، حضرت عمر آئے، عرض کی آقا یہ مقام ابراہیم کو سامنے نہ رکھیں، اس کو سامنے رکھیں جو کہ آپ کے دادا کی نشانی ہے، آپ کے دادا کے قدم بھی اس میں چھپے ہوئے ہیں، قدم بھی چھپے ہوئے ہیں، نقش ہیں قدم، اللہ کے نہیں ابراہیم کے، اللہ کے نہیں ابراہیم کے۔ اور میں نے کہا سب کو ایک جیسا نہ سمجھا کر، سب کچھ برباد کر بیٹھے گا، اور نے کہا سامنے رکھو نماز پڑھو۔ اب حضور فرماتے عمر کیسی بات کرتے ہو، چند دن پہلے میں نے بیت اللہ کو صاف کرایا، اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، میں نے بیت اللہ کو صاف کروایا، پتھروں کو نکالا، اب دوبارہ پتھروں کو لانا چاہتے ہو؟ حضور نے بھی نہیں فرمایا۔ کیوں؟ حضرت عمر نبی پاک کا شاگرد تھا، غلط بات تو کر نہیں سکتا تھا نا، حضور کو بھی پتا تھا میرا تعلیم یافتہ ہے، میرا شاگرد ہے، میرا صحابی ہے، شرک والی بات یہ بھی نہیں کر سکتا، بدعت والی بات یہ بھی نہیں کر سکتا، ناجائز بات یہ بھی نہیں کر سکتا۔ مقام ابراہیم سیٹ پہ رکھا ہوا ہے، عرض کی آقا اسے سامنے نہ رکھے، سامنے رکھ کے اس کے سامنے پھر نماز پڑھا کریں گے، اس کو جائے نماز بنا لے۔ نبی پاک چپ ہوئے نا، رب نے جبرائیل کو بھیجا، جانا جبرائیل جو عمر نے بولا ہے اسے قرآن بنا کے لے جا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، میرے یار تیرے یار نے جو کہا، یار کی بات پسند آئی ہے، پسند آئی ہے، بس جو عمر نے کہا ہم نے قرآن بنا دیا، اس کو سین حرم میں رکھو، آج کے بعد اس کے سامنے نماز پڑھو۔ اور سنیو خوش قسمت ہو، یہ سارے کام خدا نے کروائے، حجر اسود چموایا تو خدا نے چموایا، اگر مقام ابراہیم کے سامنے سجدہ کروایا تو خدا نے کروایا، صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگوائی تو خدا نے لگوائی، اگر آب زمزم اسماعیل کی ایڑیوں کا تبرک پلوایا تو رب نے پلوایا، اب سب پی رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ شرک ہو رہا ہے۔